बीबी के पधार रही हैं। मोक्कल आज फिर लेके आई हैं साथ। हाँ, लेकिन आज वो तुम्हारे दाएं बाएं नहीं खड़े, आज तो वो ये कैमरे के साथ खड़े हैं। नॉटी। मैं आपका इंटरव्यू नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी मेरे पास इतनी कुछ जुर्रत cards- कि तू मेरी इंटरव्यू ना करे। आपने कहा था कैमरे के पास खड़ा ही है, फिर देखें। वो जरा धक्के दे। नॉटी हो गया, नॉटी। अरे पगले, ना ये, लाइट इसको ऑन भी- करो। इसको भी मना करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं वकास मौलाना और आप देख रहे हैं 360 डिजिटल। आज के व्लॉग में खुशामदीद। आज मैं आपके सामने सारे हकायक रखूंगा। किस तरह कल बुशरा बीबी साहिबा ने एक खिताब किया है, जेल से रिहा हुई, हमारे प्रोग्राम में आई, उसके बाद उन्होंने कल खिताब किया और बहुत सारे झूठ बोले। वो झूठ सारे के सारे बुशरा बीबी के सारे झूठ, उनका काउंटर करने के लिए मैं इधर बैठा हूं। एक पहला उन्होंने कहा, मुलाहिदा होशियार बुशरा बुशरा। बीबी पधार रही हैं। ये लाइट ऑफ। बुशरा साहिबा, मैं व्लॉग करने लगा हूं, मैं बात करने लगा हूं, आप कहां से आ गई हैं? आपको तो मैंने इनवाइट ही भी नहीं किया आज। क्यों आई हैं आप? मेरे जाएं अपना काम मुवक्किलात करें, ने मुझे व्लॉग बताया- करने दें, प्लीज काम करने दें मुझे। मेरे मुवक्किलात ने बताया कि तुम मेरे बारे में कुछ बातें करने लगे थे। करो, क्या इंकशाफात करने वाले हो? नहीं मैं नहीं, भी वो तो सुनूं। मैं बस ऐसे ही बात कर रहा था। मैं कह रहा था कि बुशरा मेरे बीबी ने सामने कल बोलो। बहुत अच्छी तकरीर की है उन्होंने। हाँ, सवाल करते हो। मोक्कल आज फिर लेके आई हैं साथ। हाँ, लेकिन आज वो तुम्हारे दाएं बाएं नहीं खड़े, आज तो वो ये कैमरे के साथ खड़े हैं। नॉटी। सवाल करके बताओ जरा, क्या बताने वाले थे मेरी ऑडियंस को? आपकी ऑडियंस नहीं है, ये मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनसे बात ये कर रहा खान साहब के दीवाने हैं। हूं। और जान दो, खान साहब के दीवाने तुम्हें सिर्फ इसलिए सुनते हैं कि तुम मेरा और खान साहब का नाम लेते हो, वरना तेनू ते कोई दूजी वारी खाना नहीं देंदा। तेनू किने वेखना है? अल्हम्दुलिल्लाह खाना खुना देते हैं। अलबत्ता ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਲਟਾ ਕੇ ਮਾਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ। मेरे केड़े वाले बंदे नु किन्नी वारी कह के क्लियर Oh, कीता sorry, कर। sorry, sorry। किन्ने दो, एक है, एक ही है। Second फिलहाल एक पे गुजारा कर रही हूँ मैं औखी सौखी होके। मैं आपका इंटरव्यू नहीं करना चाहता था, लेकिन मेरी मेरे पास इतनी कुछ जुर्रत cards- कि तू मेरी इंटरव्यू ना करे। तुम इंकशाफात करने वाले थे, मेरे सामने इंकशाफ करो ताकि मैं तुम्हें जवाब दूं। फिर मोकला ना समझा लें कि इन्होंने मुझे कोई थप्पड़ छप्पड़ नहीं, कोई नहीं, मेरी इस चेयर दफा वगैरह थप्पड़ नहीं ना लगा। मारना, कुतारियां काट लेना, कोई गल नहीं। कुत्ते कतारी। हाँ। नहीं, ऐसे तो इंटरव्यू नहीं चलेगा ना। तो तू भी चज दी गल करी ना, मेरे मुवक्किलात नु क्यों जज्बाती करना है? अच्छा, हाँ जी, करना तो मैं व्लॉग सी, लेकिन अब मैं आपसे बात करूंगा, बोलो। ठीक है ना? डरता मैं उस खुदा से हूँ जिसने मुझे अक्लमंद और आपको जादू। खबरदार, मेरे मुवक्किलात किया। को जज्बाती मत करना। मुझे फिर वो कुछ अल्हम्दुलिल्लाह- कहें तो मेरा जिम्मा रोश पोश। मैं बता रहा हूँ, ये देखो मेरे मैं- मुवक्किलात को गुस्सा आ गया है। अल्लाह ताला ने आपको कुरान पाक में मना किया है ये सारे जादू टूने से। आप बाज नहीं आ रही, आप इस तरह की बातें कर रही हैं। कल जो आपने बातें की हैं उसके ऊपर बहुत सारे सवालात हैं। फिर मैं करूँ आपके सामने वो बातें? सवाल करो। करूँ? अल्लाह ताला ने मना किया है उन सारी चीज़ों से, इंतशार से। आप वो कर रही हैं, आप मज़ीद उकसा रही हैं। सबसे पहले मुझे बताएं ना ज़रा, आपने ये कल क्यों बात की कि 24 नवंबर को खान बाहर आकर ही कॉल एहतजाज की बदल सकता है? किधर आना है खान ने बाहर, कैसे बाहर आना है? ये तो मुमकिन ही नहीं है। आप क्यों ये अवाम को उल्टा लारा लगा रही हैं? ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਣਾ। ਵੇ ਪਾਗਲਾ, ਜੇ ਵਿਊਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਥੋੜੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਝੂਠ ਬੋਲਣ 'ਚ ਤੇਰਾ ਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੇ ਭੈੜਿਆ? ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ यूट्यूबर्स और ईमानदार व्यूज़, लाइक, इम्प्रेशन कमा सकते हैं झूठे थंबनेल लगाकर, झूठ बोलकर, झूठी तारीखें देकर, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। तो मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि खान बाहर आ रहा है,
کیا پتا خان چارپائی یا پھٹے پہ آ رہا ہے، مینوں کی پتا. میں تو صرف ویوز تے لائکس لین واسطے کیتا پیڑیا. میں کی پیڑا کیتا. اچھا تو کل کی ساری تقریر صرف اور صرف ویوز کے چکر میں تھی؟ ہاں تو اور کیا. میں نے سیاست میں لانچ ہونا تھا تو لانچ ہونے کے لیے کوئی ایک پراپر ایونٹ ہونا چاہیے تھا. لیکن آپ کے خاوند تو کہتے ہیں کہ آپ بالکل سیاست نہیں کرتی ہیں، آپ کا دور دور تعلق نہیں ہے، نہ آپ کی نند کر رہی ہے سیاست، نہ آپ کر رہی ہیں. تو یہ کل کیا کیا آپ نے؟ میں سیاست نہیں کر رہی تھی. ہاں میں مجبور تھی. جدو بیوہ ہو جاواں گی تو پھر میں کلی بیوہ فیل کراں گی. ہاں میں کی کراں گی کلی رہ کے. مجبوراً مینوں سیاست کرنی پینی ہے. ننان جٹھانی دیورانی اردو میں بات اردو میں. کل تو بڑی اردو بول رہی تھی. جی میں اردو میں بات کرتی ہوں. مجھے بتائیے نند گلی کا گند کے ساتھ سیاست کرنے سے زیادہ بہتر نہیں کہ میں پاور والی سیاست کروں. اچھا. کیونکہ اس سے طاقت بھی ملے گی، پیسہ بھی ملے گا. میرے عیسیٰ موسیٰ کو پاور ملنے کے ساتھ ساتھ وہ یہاں پہ سب راج کر سکیں گے. آپ نے کل کہا کہ قوم کے سارے بچے آئیں، گلیوں میں آئیں، محلوں میں آئیں، احتجاج کریں، پرامن احتجاج کریں، لیکن سب کو پتہ ہے کہ انتشار کریں. چلیں آپ نے کہہ دیا کہ ہم نے پرامن احتجاج کرنا ہے، تو اگر پرامن کرنا ہے تو اپنے 4-5 بچے آپ کے بھی ہیں، ان کو بھی سیاست میں لے کر آئیں، یعنی مطلب کہ احتجاج والی سیاست میں ان کو بھی لے کے آئیں. وہ ٹہریان کو بھی بلائیں، وہ جو ادھر سلمان اور قاسم بیٹھے ہوئے ہیں ان کو بھی بولیں. سارے بچے آئیں نا، علیمہ خان کے بھی بچے آئیں. میرے قوم کے بچوں کو کیوں آپ نے مروانا ہے کل؟ میں تو خود چاہتی ہوں کہ سلمان قاسم اور ٹہریان آ کے یہاں چھتر کھائیں. مینوں بڑے پیڑے لگتے ہیں. میری سوکن دے بچے نے نا، لیکن کی کراں، مجبوری ہے، وہ نہیں آتے. اور میں اپنے موسیٰ عیسیٰ کو کیوں لے کے آؤں؟ بیچارے نازک مزاج بچے ہیں. وہ تو ان کو ذرا سی ڈسٹ لگ جائے تو ڈسٹ الرجی ہو جاتی ہے. اے سی کے بغیر وہ رہ نہیں سکتے ہیں، گاڑی کے بغیر وہ کبھی کہیں چلے نہیں ہیں، پیدل چل نہیں سکتے. وہ بیچارے کہاں ان احتجاجوں میں رلتے رہیں گے؟ ٹھیک ہے وہ گھر بیٹھیں، زندگی انجوائے کریں. کیا ضرورت ہے ان کو ان تمام پریشانیوں کا شکار کرنے کی؟ تو وہ نہیں آ رہے؟ ہاں نہیں، وہ نہیں آ رہے. مانیکا ڈارلنگ کو یہ بات پسند نہیں کہ ان کے بچے رولیں. وہ بہت پیار کرتے ہیں اپنے بچوں سے، تو اگر وہ پیار کرتے ہیں تو میری تو جان بستی ہے. میں کیسے برداشت کروں گی ان کے اوپر ذرا سی مٹی بھی پڑ جائے، اور اگر ان کو چھتر پڑ جائے تو پھر میرے دل پہ، میرے کلیجے تو میرا ہاں نہ سڑ جائے گا. تو پھر میں بھلا کیوں کراں؟ وہ ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، ڈرائنگ روم سے بیٹھ کے طاقت کی جنگ اور سیاست کریں گے. ہیں نا یہ میرے تمام جتنے خان صاحب کے ماشاءاللہ پیار کرنے والے، یہ جائیں گے 24 نومبر کو، یہ جلسے بھی کریں گے، یہ دھرنے بھی دیں گے، یہ ماریں بھی کھائیں گے، یہ جیل میں بھی جائیں گے. یہ بھی ہمارے اپنے ہی ہیں. آپ نے کہا تھا کیمرے کے پاس کھڑا ہے، پھر دیکھیں. وہ ذرا ناٹی ہو گیا، ناٹی. ارے پگلے، نہ لائٹ آن کرو. اس کو بھی منع کریں. آپ پہلے لائٹ آن کرو، لائٹ آن کرو. چلو شاباش. ہاں شاباش. بری بات، بے شک اودا منہ سنگاڑے ورگا ہے، لیکن کوئی گل نہیں، انہوں چھیڑنا نہیں. تو اور نہیں، لائٹس آن کروانا. لائٹس آن ہو جائیں گی، لائٹس. بس میری بات سنیں، ان کو ذرا نا تھوڑا سا ڈسٹنس پہ رکھیں. سخت سوال تھوڑے سے کرنے ہیں میں نے. سخت سوال تو کہ اٹاں دے نال سوال کریں گا، اٹاں بن کے سوال کریں گا. سخت سوال کر رہے ہیں. اچھا مجھے بتائیں، آپ نے کل کہا کہ خان ننگے پاؤں مدینہ شریف گئے اور وہاں سے پھر باجوہ کو کال آ گئی کہ اے تم کس کو اٹھا کے لے آئے ہو؟ یعنی ہم تو شریعت نافذ کرنے والے تھے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے شریعت اس ملک سے ختم کرنی ہے. یعنی سعودی عربیہ کے بارے میں آپ نے بات کر دی. تو مجھے بتائیں، کیا زلفی بخاری سے آپ کی آڈیو لیک ہونا، اس سے باتیں کرنا، اور خان عائلہ ملک کے ساتھ جو رنگرلیاں منا رہا تھا وہ شریعت نافذ کرنا تھا؟ کیا خاور مانیکا کی موجودگی میں عمران خان کا آپ کے گھر آنا شریعت نافذ تھی؟ کیا عمران خان کی موجودگی میں مانیکا کو آپ کمرے سے باہر نکال دیتی تھی، وہ شریعت تھی؟ کیا عدت میں نکاح شریعت تھی؟ کیا 5 نہیں 10 کیرٹ کی انگوٹھیاں مانگنا بھی شریعت تھی؟ فرا گوگی کو کرپشن، ٹھیکے اور ڈی پی او کے پیسے کھانا یہ بھی شریعت تھی؟ کیا زندہ بچے جلانا یہ بھی آپ کی شریعت تھی؟ کیا جادو ٹونے سے آپ کی حکومت بنوانا یہ بھی شریعت تھی؟ کیا اب زمان پارک میں مرچیں چلانا اور بنی گالہ کے اندر بچوں کو زندہ جلانا یہ بھی شریعت تھی؟ لوگ اپنے مرشد کے سامنے نظریں نہیں اٹھاتے اور آپ اپنے مرید کے ساتھ بھاگ گئیں یہ بھی شریعت تھی؟ پہلی گل ہے تو بہت جرت کا کام کر رہا ہے جو میرے سامنے میرے کچے چٹھے کھول رہا ہے. بڑی جرت ہے بھائی. نہ غصہ نہ کرنا. ایزی دیکھ لیتے ہیں اس کو. تو اور کیوں غصہ نہ کریں گے؟ اے دیکھ
गुस्सा करना बनता है जो तुम हरकतें कर रहे हो, मेरे कच्चे चट्टे मेरे मुंह पे खोली जा रहे हो। बेटा सब्र सब्र, लाइट्स ऑन करो, मैं देख लेती हूँ। पहली बात ये कि खान साहब नंगे पाँव मस्जिद में गए क्योंकि उन्होंने जराबां गवाच गई सन। दूसरी बात, आयला मलिक को कॉल की क्योंकि उस वक्त दूसरी कोई और फीमेल अवेलेबल नहीं थी। अच्छा। तीसरी बात कि मेरा जुल्फी जी को कॉल करना, ये साड़ियाँ आपस दियाँ प्यार मोहब्बत दियाँ छेड़छाड़ा ने तेनू की तकलीफ है, सौकने जाइए। चौथी बात, इद्दत में अगर मैंने निकाह कर भी लिया तो कहाँ शरीयत, बाकी जितने सारे लोग हैं खान साहब के इर्द गिर्द जितने बैठे लोग हैं वो किन्ने को इस्लामी ने, हाँ इस्लामी टच हम देते हैं, हमारा इस्लाम से क्या लेना देना। हम लोग मज़ार पे मज़ारों की कमाई खाते हैं, मज़ार इस्लाम में जायज़ है। लेकिन एक बात हम लोग बोलो, एक बात तो है, बोलो। उसी मज़ार के हाथे में जब इमरान खान आता था, आप मानिका को कमरे से बाहर निकाल देती थी और उसके बाद आप शरीयत नाफिज करती थी। और जिस दरबार की तुम बात कर रहे हो जहाँ मैं इमरान खान से मिलती रही हूँ, वो दरबार थी तो उत्थे सिर्फ कपड़े नपे हुए ने, दुनिया दे कोलों कमाई खाण वास्ते। हर दरबार में पीर वली थोड़ी होता है, नहीं तो पाकिस्तान च जिन्ने पीर वली हर कोने हर गली च दब्बे हुए ने। पाकिस्तान ते इस वक्त दुनिया का सब तो कामयाब तरीन मुल्क हुंदा। हमारे यहाँ हम लोग इसी तरह तो लोगों को पीरों फ़कीरों वली दरवेशों के नाम पे लूटते हैं पगले, अंदर खाते कहानियाँ तो कोई और होती है। ठीक, तो ये जो आप 5 नहीं 10 कैरेट मांगती थी, फरा गोगी की करप्शन, DCDPओ के पैसे, ये भी शरीयत थी क्या? देखो शरीयत कहती है औरत को बनना संवरना चाहिए। अब मैं शरीयत की बातें कैसे इनकार कर सकती थी। मुझे शरीयत ने बनने संवरने का हुक्म दिया है तो मजबूरन मुझे 5 किरात 10 किरात की अंगूठियाँ मांगना पड़ती थी और तोशा खाना से सेट लेने पड़ते थे। अगर शरीयत ने हुक्म ना दिया होता तो मैं तो सिर्फ ये देखो काले अबाए में बैठी हुई हूँ, मुझे क्या ज़रूरत थी। शरीयत के अहकामात मानने के लिए ही तो ये चोरियाँ और ये करप्शन करनी पड़ी। और ये जो आप मौका देख के मुझे भी डराती धमकाती हैं, और इस दफ़ा तो आप बगैर बताई आ गई हैं, एकदम से चुटकी मार के गायब हो जाती हैं, एकदम से आती हैं। ये कौन सी शरीयत है? शरीयत में तो जादू टूने को मना किया हुआ है। हाँ। ये तो बेसिकली जादू तो ये फ़िरौन के सारे शजर नसब में था, वो इस तरह के लोग रखता था। बेसिकली मैं जादू टूने नहीं करती, मैं हसीन ही इतनी हूँ कि मेरा जादू चल गया, मेरा जादू, मैं क्या करूँ, मैं हसीन ही इतनी हूँ, मेरा जादू चल जाता है। ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਕਦੀ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ, ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਵਿਖਾਇਆ ਤੁਸੀਂ। मेरा मुंह वेखन दे लायक नहीं, तेनू किन्नी वारी दसां तो क्यों मैनू दुनिया दे सामने जलील करना है। तो खान कैसे लट्टू हो गया? खान बेचारा, वो तो मेरे एक चुटकी की मार है, एक चुटकी से उससे कुछ भी कहला सकती हूँ, करवा सकती हूँ, तुम्हें तो इतना पता ही कुछ नहीं है। आयला मलिक की किक की मार और आपकी चुटकी की। हाँ, आयला मलिक ने जो किया ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੇਖ ਲਾਂਗੀ ਨਾ। ਉਹਨੇ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵਟਾਂ ਵਾਲੇ ਮੂੰਹ ਵਾਲਾ ਨਾ ਮਿਲਦਾ। लेकिन की करिए, बर्दाश्त करना पैंदा है। और आपको कुछ एक बात बताऊं? जी जी। आप ये जो खान को आज़ाद करवा रही हैं और आप कह रही हैं कि 72 साल उम्र हो गई है, उसका नहीं दिल करता वो घर आके टीवी देखें, लिखवा लें मुझसे। रात को उसने टीवी नहीं देखना, उन्हें आयला मलिक ने दोबारा कॉल मिला लेनी। हाँ तो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ? देखो जी, ये तो सारा ज़माना कहता है कि देखो आ गया ये पो, ਹੁਣ ਬਚਣਗੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ ਦੋ। ਤੇ ਖਾਨ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਕੱਲਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਰਦੀਆਂ ਕੱਲੇ ਲੰਘਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ है। मजबूरी है, उनकी तन्हाइयों का कोई साथी वहाँ नहीं है, और अगर हो तो वहाँ CCTV कैमरास का ख़तरा है, तो इसलिए उनको आज़ाद कराना पड़ेगा, नहीं तो खान ते कल्ला ही मर जाएगा। तौबा तौबा तौबा, ना वो कुड़ी तो बगैर रह सकता है, ना वो कुड़ी तो बगैर रह सकता है। तौबा वाली क्या बात है, जिस्मानी ज़रूरियात हैं पगले, तुम नहीं उसकी मसलों को समझोगे तो कौन समझेगा? तुम भी तो एक मर्द हो। 72 साल की उम्र में छोड़ दे। 72 साल च वो कि घोड़ा हो गया है, बंदा ही है ना, हद हो गई है। काम तो घोड़े वाले कर रहे हैं। हाँ, काम तो खोतियां वाले ने, ना वो दिमाग है ना अक्ल है, लेकिन कोई गल नहीं। तो आप में है दिमाग? आपने एक दोस्त मुल्क के ख़िलाफ़ इस तरह का नैरेटिव रात को बोल दिया है। ये कौन शऊर वाला इंसान, आपने आपको खातून अव्वल भी कहती रही हैं, जो कि अब ऐसी खातून अव्वल थी जो भाग के आ गई थी,
پاکستان کو یہ بھی شرف حاصل ہو گیا اور دوسرا آپ نے رات کو کیا سیاست کی ہے. ایک دوست ملک جو کہ پاکستان میں پچھلے دنوں انویسٹمنٹ کر کے گیا ہے, میں آپ کو بتاؤں یہ جو باتیں آپ نے کی ہیں, آرمی چیف کی سعودی عربیہ میں وزٹ, شہباز شریف کی سعودی عربیہ میں وزٹ, اور آپ کے ان سے ترلے کرنا اور ان کا آپ کو منہ نہ لگانا کہ آپ کے خان کو باہر نکالے, اس غصے میں آپ نے یہ بات کی ہے. پہلی بات تو یہ کہ میں خان کے ساتھ بھاگی اس لیے کہ ساڑی گڈی خراب ہو گئی تھی, نہیں تو گڈی چ آ جاندی. دوسری بات یہ گنڈا پورا لا صاحب ہے. ہاں جی بالکل, وہ تو باہر آ جائے بچارا پجیا. ہاں اندر دیاں گلاں نہ پھول, اس سپگول تے کچھ نہ پھول. دوسری بات, سعودی عرب کو جب ہم لوگ وہاں گئے تھے, انہوں نے میری بیٹی کا جب وہاں نکاح کروایا, جب وہاں پہ جا کے ہمیں ریاستی پروٹوکول ملا, جب میں اپنے مانیکا ڈارلنگ کو خان صاحب کے ساتھ ریاستی خرچے پہ عمرے پہ لے کے گئی, تب تک وہ مجھے بڑے اچھے لگتے تھے. لیکن جب انہوں نے میری بات نہیں مانی تو بس پھر میں نے چڑھ گیا غصہ. میں کہا لا ویخ دس نہیں ہے میں تینوں, پھر وافے میں دس دیتا, کیا برا کیا میں نے. اب مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ تمہارے ریاست کے اوپر کیا فرق آتا ہے, مجھے کیا فرق پڑتا ہے کہ تمہیں مسئلے مسائل ہوں, تمہارا ملک مسئلوں کا شکار ہو. انہوں نے میری نہیں سنی تے جیڑے پنکی دے نال ویر لیندے نے, ات خدا دا ویر. آپ کو ایک بات بتاؤں, بتاؤ. پتہ نہیں جو سعودی عربیہ کے خلاف اس طرح بولتا ہے, سعودی عربیہ کے قانون کے مطابق ان کے بادشاہ کے خلاف بولیں اور ان کے اوپر جھوٹا الزام لگائیں تو اس کی بڑی سخت سزا ہے, کوڑے بھی مارتے ہیں. لیکن آپ کو کیا پرابلم, آپ نے کون سا دوبارہ عمرہ کرنے جانا ہے, آپ کا اسلام سے کیا تعلق جو جس طرح کی حرکات آپ کی زو مانی اور مبینہ طور پر حرکات آپ کی ہمارے سامنے آتی ہیں. تو میرے خیال سے یہ آپ کی وجہ ہوگی کہ میں نے کون سا کبھی جانا ہے خانہ کعبہ, اب دوبارہ یہ مدینہ شریف بول دیتی ہوں جو بولنا ہے. کوڑے ماریں گے, وہ کہندے نے نا ہاتھ نہ اپڑے تے تو کوڑی, اے وہی والا کوڑا ہے جڑا کوڑی ہو گیا ہے, یہ میرا کچھ نہیں کر سکتے. دوسری بات, اگر وہ مجھے فائدہ دینے والے ہوتے تو مجھے یہ بیان دینے کی ضرورت ہی کیا تھی. یہ بیان دینے کی وجہ یہ ہے کہ میں جانتی ہوں کہ نہ انہوں نے مینوں پروٹوکول دینا ہے اور نہ ہی میں نے وہاں کبھی جانا ہے. تو جب میں جانا ہی نہیں تو پھر میں نہ کھیڈاں گی نہ کھڈاواں گی, وچ پسوڑی پاواں گی, اور پھر جو میری بات نہیں مانے گا انہوں انگلی تے نچاواں گی. ایک اور بات, آپ نے جو بولا آپ پورا سچ نہیں بتا رہی تھیں. کون سا سچ؟ آپ نے کہا سچ کہ سعودی عربیہ نے کچھ کہا کہ یہ کس کو اٹھا کے لائے ہو. آپ نے یہ بولا نا کہ یہ کس کو اٹھا کے لے آئے ہو, تو آپ نے پورا سچ نہیں بتایا. اصل میں بات یہ ہے کہ انہوں نے سعودی عربیہ نے کچھ یوں کہا ہوگا کہ یہ کس کو اٹھا کے لائے ہو, جو نشئی ہے, جو چرسی ہے, پلے بوائے ہے, منافق ہے, دجالی فتنہ ہے, وطن دشمن ہے. تمہیں ذرا احساس نہیں, تم میرے مانی ڈارلنگ کو میرے سامنے باتیں سنا رہے ہو. خیال کرو, خیال کرو. رک جاؤ, جذباتی نہیں ہو. مجھے بھی غصہ آ رہا ہے لیکن میں جذباتی نہیں ہو رہی. کیا کہہ رہے تھے تم, ذرا کہہ کے دکھا. نہیں, میں کہہ رہا تھا کہ بہت اچھے لیڈر ہیں. خان کے خلاف بات کرنے کی جرت کرو گے تو میں سارے یوتھستان سے کہوں گی. تو دو چار چیزیں اور تھی, بتا لینے دینا. سوال کرنا صحافی کا رائٹ ہے, تو آپ جرت کرو. آرٹیکل 19A میں دیکھوں کیا تمہارے پٹا. تو بشرا بی بی انہوں نے کچھ یوں ہی کہا ہوگا سعودی عربیہ والوں نے کہ یہ تم کس کو اٹھا کے لے آئے ہو, جو نشئی ہے, جو چرسی ہے, جو پلے بوائے ہے, منافق ہے, دجالی فتنہ, وطن دشمن ہے, احسان فراموش ہے, گھڑی چوڑ ہے, اپنے باپ کو نہ ماننے والا ایک گندی اولاد ہے, بیوی کی کمائی کھانے والا نامرد ہے, عدت میں نکاح کرنے والا زانی ہے, ناجائز بیٹی کو نہ ماننے والا ایک دنیا کا واحد بغیرت انسان ہے. یہ بولا ہوگا انہوں نے مجھے. تمہاری اتنی جرت ویسے گلاں تے سچی نے, میں کسے نو کی کریے, یوتھیاں نو تو پتہ ہے, سارے نو پتہ ہے. یہ کیڑی تو نئی گل دس رہے ہیں مینوں, یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور اگر چلو یہ سب ہے بھی تو جدوں یوتھیاں نو فرق نہیں پیندا, تانوں کی فرق پیندا, چپ کر کے تسی چلائی جاؤ. چلیں ٹھیک ہے. اگر وہ زانی ہے تو کوئی بات نہیں, آپ رہیں زانی یوتھی اپنی مما پیش کرتے ہیں, تمہیں کیا تکلیف. آپ رہیں احسان فراموش کے ساتھ, آپ رہیں احسان فراموش کی کیا بات ہے. کیا اگر اپنے بارے میں کے اوپر احسان کیا, کل آپ نے اس کی منجی ٹھوک دی. یار آپ نے دیکھیں کس طرح جھوٹ بول دیا ہے, وہ خود کہہ رہے ہیں کیسی کوئی بات ہی نہیں ہوئی. باجوہ سے میں نے سیٹ مانگا تھا, میں نے کہا مجھے ہیرے کا سیٹ چاہیے. اس نے کہا جا بی بی اپنا منہ ویکھیا ہی جی میں پہاڑن بکری ہوندی ہے. مینوں چڑھ گیا غصہ, میں کہا ہن دیکھ تیرے نال میں کر دی کیاں. بس اسی غصے میں نے اس کا نام لیا.
ہاں یہ موکل یہ بہت حسین ہوا کرتا تھا. ایک دفعہ مجھے نظر بھی آیا جیسے اس نے ایک بار عمران خان کے خلاف بات کرنے کی جرت کی, بس پھر یہ حالات ہو گئے اس کے. یہ بڑا حسین, بڑا پیارا, بڑا نٹ کٹ ہوا کرتا اس لیے آپ کے ساتھ نہیں آتا, بعد میں آتا ہے اجازت لے کے. نہیں, کیونکہ اس کو جگہ جگہ چسکے لینے کی عادت ہے. یہ مجھے پورے محلے کی خبریں دیتا ہے. کوئی بات نہیں, ہنسنے دو. جو ہم حرکتیں کر رہے ہیں پورا زمانہ ہم پہ ہنس رہا ہے. اگر وہ ہنس رہا ہے تو اس میں کون سی بڑی بات. یہ ایک موقع ہے جو مجھے بھی نظر آ گیا. میں نے اجازت مجھے دی ڈر نہیں لگا, میں نے اس کو اجازت دی ہے, ورنہ تمہیں تو ایک چپیڑ پڑے تو تمہارا منہ سکی امبی ورگا ہو جاتا ہے. اگلی بات کرو, دند نہ کڈو, میرا ٹائم بہت قیمتی ہے. اور انکشاف وہ کرنا جو میرے سامنے کرو. میرے بعد کچھ کہنے کی جرت کی تو سانس پی جاؤں گی. بولو. ریلیکس, یہ سب کو ریلیکس رہے, ماحول ذرا کول کر دیں, ٹھیک ہے؟ کول کر دیں. تھے اے سی چلتا نہیں پیا, کول میں کٹا کرنے ہیں. کسی آئے ہو تو ہر شاید بتیاں خراب ہو گئی. دیکھا پھر ہماری طاقت. ہائے وے بچی ہور کرو ساڈے نال پنگے, سوال کرو. طاقت ہوتی تو ریالے سے باہر نکال لیتی نا, اسے ترلے کیوں لینی ہے کل رات سے؟ وے بے عقلا, طاقت ہے تبھی تو وہ ابھی اڈیالہ میں ہے. اگر طاقت نہ ہوتی تو وہ اب تک باہر آ چکا ہوتا. یار ایک بات, گنڈا پور کی بیوی کے ساتھ لڑ پڑی تھی آپ. آپ بیوقوف عورت. ایک جو چھوٹا جا سیٹ منگیا تھوڑی جی, میں کہا ٹھیکے منو. او علی مین کو میں نے کہا کوئی بات نہیں, تو بھراواں ورگا ہے, ایک سیٹ لے دے مینوں, 2-4 جڑے نے وہ مینوں پلاٹ لے دے, تھوڑے جے ٹھیکے لے دے. پتہ نہیں وہ بڈھی نو کیڑا شک پی گیا. ٹھیک ہے ہم لوگ رات کو 3:30 بجے کرنی تھی نا, پشتوں میں کرنی تھی. ہاں رات کے 3:30 بجے ہم نے, ٹھیک ہے مجبوری تھی, رات کے 3:30 بجے ہمیں کرنی پڑی گنڈا پور کے ساتھ میٹنگ کر دی. وہ بزی ہوتے ہیں سارا دن, کام دیکھیں صوبے کے کام کرنے ہوتے ہیں. رات کو سونا ہوتا ہے, صبح پھر کام کرنا ہوتا ہے. آپ جگا کے رکھیں گی, کیا کرے گا دن کو؟ بس کیا کریں جی, ان کی نیندیں اڑانے کا مزہ ہی بڑا ہے. لیکن یہ کہ جب ان سے ہم نے پلاٹ مانگے, ٹھیکے مانگے, انہوں نے تو برا نہ منایا. کوئی بات نہیں, یہ موکل بھی ہم نے کے پی کے سے امپورٹ کرایا, اس کو ساری اندر کی کہانیوں کا پتہ ہے. علی امین گنڈا پور کو تو اتنا برا نہیں لگا, پتہ نہیں کیوں دی بڈھی نو اور فیصل امین گنڈا پور نو پیڑا لگ گیا. بس لڑائی پی گئی ساڈی. میں کہا ہن اتنے ڈانگا سوٹے چلن گے. بس پھر میں آ گئی زبان پار. علیمہ خان آپ کی طلاق کروا دیں گی ویری کوئکلی. طلاق کرا دیں گی, اور پہلے بی بی اپنا گھر تے سانبھ لے. پتا چلے میں ایک چٹکی وجاواں تے اودا بندہ کہندا ہوئے بی بی میں تینوں جاندا ہی نہیں, تو ہے کون ہے, پہلی باری میں تینوں ویکھیا. سیریسلی؟ ہاں, تم میری طاقت سے واقف ہی نہیں ہو. اچھا, لوگ اپنی مرشد کے سامنے نظریں نہیں اٹھاتے, اور آپ کا مرید جو ہے وہ عدت میں شدت کرتا رہا. ہاں کیا کریں پگلے, کبھی کبھی جوانی کے جذبات ابھر آتے ہیں. جوانی پچھلی عمریں؟ ہاں تو ٹھیک ہے نا, میرا چھوٹی عمریں بیاہ ہو گیا. ابھی میں ہوں کتنی, ٹوٹل 32 سال میری عمر ہے. ہاں میں ابھی 3.5 سال کی تھی جب میری شادی ہو گئی تھی. یہ 5 بچے جو ہیں اسی لیے اتنی جلدی جلدی جوان ہو گئے ہیں. میری عمر ہی کیا ہے, 32 سال میری عمر ہے. بھرپور جوانی تو مجھ پہ اب آئی ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں, طاقت میں آ کر خان کسی سے بدلہ نہیں لے گا, یہ آپ کو امید ہے کہ وہ طاقت میں آئے گا؟ وہ کون سی طاقت ہے پگلے, پہلے یہ تو پوچھ لینا تھا. یہ وہ والی طاقت ہے جو گولیاں کھا کے آتی ہے؟ حکیم علی نہیں, اصل والی طاقت. نہیں اصل طاقت. ہاں تو طاقت تو اس بیچارے کے پاس تب بھی نہیں تھی جب وہ باجوہ کے ساتھ مل کے یہاں پہ وزیر اعظم کی کرسی پہ بیٹھا ہوا تھا. ایک پاسے بیچارہ باجوہ کا حکم بجا لاتا تھا, دوسری طرف سے میں اس کی بجا رہی تھی, تیسری طرف سے بزدار بجا رہا تھا, چوتھی طرف سے فرا گوگی. اسی رل کے انہوں خوب بجایا, بڑا مزہ آیا. اور وہ مل کے ساری قوم کی بجا رہا تھا. وہ بیچارہ مجبور تھا, جب اس کی بج رہی تھی تو وہ سب کی بجائے گا. مجھے ایک اور بات بتائیں ویری کوئکلی, 2 منٹ ہے میرے پاس. خان ایسا ہے جیسے کیچڑ میں کمل کا پھول. خدا دا بات, ایسے کمل کے پھول کو آپ ہی رکھیں, ہمیں نہیں چاہیے. ارے پگلے, قوم کہتی ہے وہ ہے کمل کا پھول ہی, لیکن چکڑ زیادہ لگ گیا اس لیے سنگاڑے ورگا لگ رہا ہے. ادروائز وہ ہے کمل کا پھول ہی, چٹا گورا ناتا توتا, جی میں کفن نہیں ہوندا چٹا سفید اونجدا. اچھا لاسٹ سوال. خان بالکل ہی اپنی حقیقی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے, لیکن خان تو اپنی آزادی کی جنگ لڑ رہا ہے. ہاں یہ بات وہ ہے جو ساری دنیا کو پتہ ہے, لیکن میں ایک بات بتا دوں, خان اب باہر نہیں آ سکتا کیونکہ اب مجھے چس لگ گئی ہے. یہ جو میں نے پہلی تقریر کل کی ہے, بڑا مزہ آیا ہے. یہ جو پاور کا نشہ ہے نا, نشہ تو بس یہ نشہ مجھے لگ گیا ہے, اور اب یہ طاقت مجھے چاہیے, اور اب
میں جا رہی ہوں KPK پہ حکومت کرنے. ملتے ہیں تم سے اگلے طاقت کے بعد.